अस्सलाम वालेकुम। 7 न्यूज़ के साथ मैं हूँ असमा नासिर। नाज़रीन, कल का जो दिन था आप कह लें कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन था। पाकिस्तानी पायलट गए इंडिया के अंदर और वहाँ पे जाकर तबाही फेर दी। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसरत अमीन, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर गहरी नज़र रखते हैं, और साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद गफ़ारी, जो कि डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, आप ठीक है? सर मुझे ये बताएगा कि कल जो हजीमत का सामना करना पड़ा है इंडिया को पाकिस्तान के हाथों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कल भारत जो है उसको मुंह की खाना पड़ी और हमेशा की तरह बहुत अच्छी तरीके से उनको जो शिकस्त नसीब हुई उसका सेहरा जो है बिल्कुल हमारी पाक अफवाज को जाता है। और पाकिस्तान की वो एजेंसी जिसका पूरी दुनिया में जो कहा जा सकता है कि डंका बजता है, आईएसआई, बिल्कुल हम फख्र से नाम लेते हैं। और उसके बाद तमाम पाकिस्तान एयरफोर्स के जो नौजवान हैं उन्होंने वो कर दिखाया जो कि शायद इंडिया कई दहाइयाँ न कर सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कर दिखाया। और हम फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान, जैसा कि हमारे पाकिस्तान आर्मी चीफ ने भी कहा, पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद। और इसी को लेकर हम स्लोगन को आगे चलते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर मुसरत अमीन भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि इस वक्त आपके जज्बात क्या हैं? बीइंग अ पाकिस्तानी, कैसा महसूस हो रहा है इस जीत पर? देखिए, I'm so glad, और glad in a sense कि I have been teaching in एयरफोर्स कॉलेज तो पाकिस्तान एयरफोर्स, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है कि आई एम सो प्राउड ऑफ देम, जिनको पढ़ाया है या जिनको ट्रेनिंग दी है वॉर कॉलेज में। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है इन अ सेंस कि आप देखें कि पूरा जो क्रेडिबल इंटरनेशनल मीडिया है या जो इंटरनेशनल पर्सनालिटी जर्नलिस्ट हैं जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है दुनिया में, वो पाकिस्तान का ही नाम ले रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने प्रोफेशनलिज्म को लेते हुए और किस तरह से इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहते हैं कि हिकड़ी हमने निकालनी है पाकिस्तान की, तो उनकी अपनी ही हिकड़ी निकाल दी उनके घर में जाके। जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसने दुनिया को दिखाया कि हाउ प्रोफेशनल दे आर, दिस इज व्हाट दे आर ट्रेन फॉर, दिस इज व्हाट दे आर trained for to do their these kind of jobs or activities, जो उन्होंने कर दिखाया है और पूरी दुनिया को पता लगा है कि कितने प्रोफेशनल हैं, किस तरह से उन्होंने किया। तो इट्स अ ह्यूज डे फॉर अस। और हिस्टोरिकली भी आप देखें तो एयरफोर्स अब ये भी जो बड़े बड़े न्यूज़ पेपर्स हैं जिन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जो डॉग फाइट हुई है एयर में, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद दिस वॉज द बिगेस्ट डॉग फाइट बिटवीन द जेट्स, और उसको पाकिस्तान ने इंडिया को ओवर पावर किया। तो इट्स अ ह्यूज डे। डॉक्टर साहबा, मैं जी सिर्फ जानना ये चाह रहा हूँ, मेरी दिलचस्पी ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मीडिया है उसके किरदार पर जी आप जी क्या रोशनी डालेंगे, और दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपकी तो गहरी नजर है ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के बल्कि तमाम तर जो इंटरनेशनल हमारे इदारे हैं बड़े, उनके ऊपर भी आपकी गहरी नजर है, बल्कि लिखते भी हैं आप। तो आप जरा बताएं कि पाकिस्तान मीडिया ने क्या किरदार अदा किया, क्या मेचोर कौन था? हालांकि वो कहते हैं कि हम बहुत बड़ी कौम है, और हमारे मीडिया का किरदार और इंडियन मीडिया का किरदार खासतौर पर बताइएगा। आप जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आप ये क्वेश्चन का बड़ा टाइमली और अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, इंडियन मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो अगर आप जाके देखें तो उनकी जो पहले तो इंटरनली जो उनके डोमेस्टिक जो उनकी ऑडियंस है, जो बड़े बड़े नाम हैं जो सेंस रखते हैं चीज़ों की, उनके एक्टर्स हो गए, उनके जो पॉलिटिशियन है जिनको सेंस है, जो उनके जर्नलिस्ट हैं या उनकी जो सिविल सोसाइटी है, वो आप देखें जाके सोशल मीडिया पे, एक्स पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे वो किस तरह से अपने मीडिया को धो रही है। इसका मतलब ये है कि जब इंटरनली वो लोग ही सेटिस्फाइड नहीं है, वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली इनकी स्टैंडिंग क्या होगी। और उन्होंने कितना टॉक्सिक रोल प्ले किया है इस वॉर में। हालांकि जब स्टेट के दरमियान जंग होती है, ठीक है, मीडिया जो है वो नैरेटिव बिल्ड करने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इन्होंने तो ये ब्रिंक ऑफ वॉर जो क्या कहते हैं कि वो अभी हम बिल्कुल एक एज पे आके ठहर गए कि दोनों स्टेट्स जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स को रखती हैं, दोनों स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और ये मीडिया अगर इसी तरह रोल प्ले करता रहता तो मेरा ख्याल है कि ये पता नहीं कहाँ तक ले जाते।
اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا ہائپ کریٹ اس میڈیا نے کر دی, اتنا ٹاکسک انوائرمنٹ کر دیا کہ اب لوگ, جب یہ سیز فائر ہوا ہے جو کہ مودی نے خود جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی منت ترلا کر کے یہ رکوایا ہے, تو اب لوگوں کے جو جذبات ہیں, جو انڈین پبلک ہے, وہ اتنے اینگری اور اتنے ناراض ہوئے ہیں کہ پاکستان نے گھر میں آ کے, گھر میں گھس کے ہمیں اتنا مار دیا ہے اور ہم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور سیز فائر کروا رہی ہے. وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی کریٹیسائز کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی, اور مودی کو بھی کریٹیسائز کر رہے ہیں. یہ اس ٹاکسک میڈیا کا میں ایک رول. رپورٹ, انٹرنیشنل رپورٹ دیکھ رہا تھا جس کے مطابق 70% دنیا کا میڈیا 70% وہ یعنی کہ جو جھوٹ ہے نا میڈیا, انڈین میڈیا بولتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے یہ 70% والا فکر بھی ایم ہی انہوں نے کر دیا. مجھے تو لگتا ہے 90 سے 95% یہ جھوٹا میڈیا ہے. جاوید صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو اس کے فگرز ہوں گے یہ 70% سے اوپر ہی ہوں گے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان میڈیا کو ہم انٹرنلی بھی کرٹیسائز کرتے ہیں اور بہت کچھ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا جو ہے, لیکن بڑا سینسیبل رہا, بڑی ایکوریٹ جو انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتی, کوئی ہائپ کریٹ نہیں کی ہمارے میڈیا نے. اور میں کہتی ہوں کہ جو ان پہ اتنا کرٹیسزم ہوتا رہا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہیں یا یہ ٹرو پکچر نہیں دیتے, لوگ دیکھتے نہیں تھے, لوگوں نے اس پہ ٹرسٹ کیا اور انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر رہا ہے ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو. تو یہ اس سے سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں, اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں تو انڈین میڈیا تو کہیں بھی نہیں ٹھہرتا. تو اس میں بڑی اچھی بات ہے. اور اب ایک چیز اور میں اس میں کہنا چاہوں گی, ہمارے ہاں تھوڑی سی ایک جس میں جو کمی رہ گی, وہ میرے ذہن میں بار بار یہ چیز آ رہی تھی کہ ایک چیز ابھی ہمیں ڈیولپ کرنی ہوگی. ایک ہمیں انگلش نیوز چینل کی بہت سخت ضرورت ہے, اور اگر ہم اس کو اتنی جلدی نہیں ڈیولپ کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے نیوز چینلز ہیں, جیسے اردو کا بھی آپ کا بھی چینل ہے, یہ بھی بڑا کریڈیبل ہے, تو اس کی اگر انگلش میں اوپر آپ اس کی کوئی سب ٹائٹل یا کوئی ایسی ٹرانسلیشن چلانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی اور ویورشپ بھی بڑھے گی, کریڈیبلٹی بھی بڑھے گی, اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کوٹ کرے گا. تو یہ چیز کی کمی رہی ہے. باقی تو میں اگلا جو کویسچن ہے نا, میں اگلا کویسچن وہ میں آپ سے انگلش میں کرتا ہوں, اور اس کے لیے میں یہیں پہ آن کیمرہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ مسٹر ارنب گوسوامی, the play you were going to play on your national media, that was absolutely wrong. I challenge you, your all figures were wrong, your all data were wrong, your all analysis were wrong. Yesterday, Dr. Sahiba, you saw he was talking to his media person on his Republic TV. That is, he is MD to that TV. He was saying that who is Mr. Donald Trump who is going to play a role for the mediation. I asked him, Mr. Arnab Goswami, who are you going to give analysis like this? Is this role of media who will do give any type of idea, any type of policy matter like this? There are two nations, they are going to doing war, and the third person who is going to announce that we have decided that no war will be done, and we are going to break this problem. He has resolved the issue. I'm talking about Donald Trump. And Arnab Goswami is saying that who is Mr. Donald Trump to doing this, like this? What do you say on this? Absolutely, Faisal, you are absolutely right. And the job of journalists is that they have to give a true analysis and they have to keep up information updated for their viewers. And what Arnab Goswami is doing, that is absolutely wrong, and that is a war. He is creating basically war hysteria. And he was challenging the diplomacy which happened between India, United States and Pakistan. That the United States played a very positive role, and they actually, upon the request of Prime Minister of India, they have mediated this, and they requested both the states that you have to have a ceasefire. This is why it happened. Otherwise, what Arnab Goswami was saying, I mean, he was creating a hype and there should be a war between both the states. And doesn't he know the consequences of the nuclear war? I mean, are you crazy person? I mean, you are just instigating all the people, all the politicians, all the policy makers, and you are just raising a question which is none of your job to do this. یہ میں ارنب گوسوامی کو کہنا چاہوں گی کہ یہ اس کی جاب نہیں ہے. جرنلزم یہ نہیں ہے, جرنلسٹ کا کام یہ نہیں ہے, یہ پالیسی میکرز کا کام ہے جو سیز فائر کیا گیا ہے, یہ ڈپلومیسی کا کام ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ 2 نیوکلیئر جو اسٹیٹس ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، آپ دیکھیں کہ جب جیٹس کی وار ہو رہی ہے، ایئر فورس اس میں انوالو ہو گئی ہے اور اتنی بڑی پیمانے پہ یہ چلی گئی ہے، تو ہمارے پاس ان کے پاس تو اتنے لانگ رینج میزائلس ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں. ہم نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا کیونکہ ہمارے ڈیزائنز نہیں ہیں ایسے. وی آر ویری پیسفل اینڈ ریسپانسبل اسٹیٹ. مجھے تو ایسے لگتا ہے ارنب گوسوامی کی بوکھلاہٹ کا وجہ کچھ اور تھی. اس کی بوکھلاہٹ کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تو جو آ رہا تھا نا ریونیو جنگ کے نام پہ وہ ختم ہو گیا اور اس کے پیٹ میں درد ہو گیا, اس کو تکلیف ہو گئی کہ جنگ کیوں ختم ہوگی. مجھے تو یہ لگتا ہے. جاوید صاحب آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا اور یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے جرنلسٹ جو اس طرح کے جرنلسٹ جن کو میں کہوں گی جو وار ہسٹیریا کریٹ کرتے ہیں, جو جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہیں. ففتھ فلور والے جرنلسٹ میں بیٹھا ہوا تھا اس کے شو میں, لائیو شو میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ پتہ کیا کہتا ہے, آئی ایس آئی کا چیف گیا افغانستان میں اور اس ہوٹل کی 5th فلور پہ ملا ہے اور بلیو می اس ہوٹل کے فلور ہی 3 ہے. تو یہ 5th فلور والا جرنلسٹ ہے, میں جس کو بولتا ہوں. اور جاوید صاحب آپ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ ان کا میڈیا کہہ رہا تھا لاہور میں جو وہ کیا ہے بیچ ہے اور سمندر ہے, ادھر سے ہماری نیوی جا رہی ہے, تو اتنی تو ان کی سینس ہے. ملتان میں سمندر پر انڈین آرمی نے قبضہ کر ملتان لیا. اور لاہور کا انہوں نے ایبسلیٹلی. کراچی کو تو بھی یہ قبضہ تو کر لیا. ان کو تو کوئی, میں کہتی ہوں کہ یہ ٹرسٹ وردی میڈیا ہے نہیں ہے غفاری صاحب, اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا ٹائم ہے جہاں پہ ہمارا میڈیا تھرائیو کر سکتا ہے, جو کہ ایک بڑا انہوں نے رسپانسبل کائنڈ آف جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ شو کیا ہے اور بڑا ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چلے ہیں اور لوگوں نے اس پہ بہت ٹرسٹ کیا. جو پہلے ہمارا ایک ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے, ہم کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا آ گیا تو اس کا یہ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کا دور ختم نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کریٹیکل ٹائم میں انڈیا کے میڈیا کو کسی نے کوئی وہ جو ہے کوٹ نہیں کیا, اس کی کریڈیبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پاکستان کی کریڈیبلٹی بنی. اور یہ بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ہم بڑے اچھے پاؤں اپنے جما سکتے ہیں اس سب کانٹیننٹ میں, ساؤتھ ایشیا میں اور انٹرنیشنلی بھی. کل ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل اسد محمود, وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں تو اس وار کو دیکھ کے پوری دنیا کو, ہمارے جو یہ وار پروفیسرز ہیں نا جنہوں نے یہ وار لڑی ہے اور اس کے بعد اس وار کو 2-3 دن کے اندر ہی ختم کروا دیے, تو اس سے تو باقاعدہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پر لینا چاہیے. ایبسلیوٹلی. میں اسے کہوں گی کہ یہ بہت ایک بڑا اچھا انہوں نے جو آئیڈیا ہے وہ فلوٹ کیا, اور اس کو میرا خیال ہے میں نے کہیں یہ میں پڑھی تھی, میں مجھے اب یاد نہیں ہے, میں اس کو ریفرنس دینا چاہ رہی تھی کہ کسی نے کہا کہ اس کو اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر لیا جائے, پڑھا جائے کہ پاکستان نے کتنا اچھا رول پلے کیا, بڑا ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ رول پلے کیا. اور میرا خیال ہے اس کے لیے آگے پاکستان کے لیے ڈپلومیٹیکلی بڑے اچھے راستے کھلیں گے کہ جو پاکستان ایک بالکل جو ایک تصور کیا جا رہا تھا, جو ان کا خواب تھا انڈیا کا کہ آئسولیٹ کر دیا جائے, انڈیا کی حقیقت لوگ دنیا کے سامنے آ گئی اور پاکستان ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ, نیوکلیئر اسٹیٹ اور سامنے آیا ہے. اور دنیا اس کو دیکھے گی کس طرح سے جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے, میں بھی چائنا پاکستان کو اس میں کرے, اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ ریکنسیڈر کرے پاکستان کی پارٹنرشپ کو, کہ پاکستان کتنا رسپانسبل اور پروفیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے پاس جنہوں نے فائٹ کیا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ ہمارے لیے بیٹر اپرچونیٹیز جو ہیں فیوچر میں انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ہماری کنٹری کے لیے وہ نکلنا شروع ہوں گی, اور اسٹیٹ اس کو ریکنسیڈر کریں گے پاکستان کی پارٹنرشپ کو. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ 12 مئی تک سیز فائر ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ 12 مئی کے بعد جو صورتحال ہے وہ کیا ہوگی؟ کیا پھر سے وہی ایک جنگ کا خطرہ پیدا ہو جائے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو, آپ کا تجزیہ دیکھیں کیا اسما, کہتا ہے؟ میں نے پہلے بھی ابھی آپ کو اسی پہ بتایا کہ جو انڈین ہیں دے آر ناٹ ٹرسٹ ورزی ایٹ آل, مارک مائی ورڈ. وہ ان کی جو سوری چناکیا میں کی جو آپ کو فلسفی انٹرپٹ کر ہے, رہی ہوں, وہ ہمارے جو وزیر اطلاعات ہے تعالیٰ تعالیٰ انہوں نے بڑا ہی اچھا جملہ کیا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ مکار بھی ہے, بدنیتی بھی ہے اور بے وقوف بھی ہے. تو بالکل صحیح کیا ہے انہوں نے اس کے بارے میں, آپ کیا کہیں گے اس بارے بالکل. میں؟ دیکھیں وہ اس کی جو چناکیا کی فلسفی ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں, ان کو پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ, ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نے اسی پہ چلنا ہے. اور وہ کیا ہے وہ فلسفی ان کی, وہ ڈسیپشن کی فلسفی ہے, وہ دھوکے کی فلسفی ہے, جھوٹ کی فلسفی ہے. دیکھیں وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے چناکیا یہ ایک فلسفی دے گیا اور اب کا دور بہت چینج دور ہے. تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکے باز بھی ہیں, مکار بھی ہیں اور بے وقوف بھی ہیں. بے وقوف ان سینس کہ اپنی پالیسی کو چینج کریں. اب آپ یہاں پہ بیٹھیں کہ آپ یہاں ساؤتھ ایشیا کے ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں,
تو آپ کی ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے اور پاکستان اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا اور ڈیفینڈ کرنا اپنی باؤنڈریز کو جانتا ہے. اور اب آپ نے دیکھ لیا اس چیز کو, جتنا مرضی آپ فول پیراڈائز میں رہیں یا آپ جس میں اسٹریٹجی جو آپ ڈسیپشن کی کھیل رہے ہیں, یہ اب آپ کی سکسیسفل نہیں ہونے والی. یہ انڈیا کی طرح اب انڈیا کو ایک پراپر طریقے سے آنا پڑے گا, سیدھے طریقے سے آ کے پاکستان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اور جو ہمارا بون آف کنٹینشن ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, جو کہ کشمیر ہے, اس کو پراپر طریقے سے ڈائیلاگ کے تھرو حل کر کے, ادر وائز یہ جو انڈیا ہے یہ بار بار اس چیز کا پلی لیتے ہوئے بار بار یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ اس کو بھی وائلیٹ کرے گا, مجھے جو نظر آتا ہے, کیونکہ یہ ان پہ ٹرسٹ نہیں ہم کر سکتے ڈاکٹر صاحب اور اب پاکستان کو بڑا ڈاکٹر صاحب کانشیس ذرا اور کیئرفل ہونا پڑے گا. جی جی ڈاکٹر صاحب ذرا مزہ بھی لیتے ہیں نا, ہماری جو جیت ہے اس کا مزہ بھی لیتے ہیں. جیسے دیکھیں پہلا انہوں نے حملہ کیا رات کو جی اور رات کو ہی جی جواب دے دیا ہم نے ان کو. دوسرا حملہ جی انہوں نے بالکل کیا رات کو, اور صبح ہم نے صبح الحمدللہ باقاعدہ طور پہ اپنے جی جو جی اسلامی طریقہ ہے اس سے ہم نے اس کا جواب دیا, اور باقاعدہ طور ایبسلیٹلی پہ بنیان المرصوص کے نام سے ہم نے آپریشن شروع کیا. اور اس سے ہم نے ان کو نہ صرف بتایا کہ ہم الحمدللہ اپنا جو جس لا الہ الا اللہ سے الگ ہوئے تھے اس کو ہم نے پہلے رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد ہم باقی چیزوں کو لیتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر ہم چلیں تو آپ تو کچھ ایک دن کا شکار وہ نہیں کر سکے, ہمارے ساتھ مزاحمت نہیں کر سکے. اسی دن بالکل ایسا آپ یہ دیکھیں کہ وہ جا کے گرے اپنے پاپا جان کے پاس, اور جا کے ان کو کہا کہ ہمیں معاف کروا دیں, ہمیں معافی لے دیں. یہ تو جی واقعی یہ تو وہی بات ہے کہ مومن کی جو تلوار ہے وہ بہت تیز دھار والی ہے, اور جب ان کو لگے اس کے بعد وہ اسی دن نہیں گھٹنوں کے بل آ گرے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ہمارا جو جی جی طریقہ کار تھا وہ ایک تو جی ان کو جی پیغام دے دیا کہ لا الہ الا اللہ والے جو ہیں ان سے ذرا دور ہی رہنا, اور دوسرے نمبر پہ اسی دن اس کا ریزلٹ آ جانا, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل جاوید صاحب, بہت اچھا آپ نے اس پہ کیا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کی بات کی آپ نے, اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اسی پہ بات کی تھی کہ جنگ جو ہے وہ ایسے نہیں لڑی جاتی کہ آپ کہیں کھڑے ہو کے آپ اناؤنس کر دیں کہ ہم نے پاکستان کی ہیکڑی نکالنی ہے. تو اپنی ہیکڑی اس کو نکالنے کے لیے ہم نے آپ کی ہیکڑی نکالی ہے جذبے سے, ہم نے آپ کی ہیکڑی نکالی ہے اسٹریٹجی سے, ہم نے آپ کی ہیکڑی نکالی ہے اسٹرینتھ سے, پاور سے, اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں. ہمارے سارے لوگ ساتھ کھڑے رہے ہیں, ہماری فورسز کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ہماری ایئر فورس کے ساتھ, نیوی کے ساتھ, ہماری آرمی کے ساتھ. اور لوگوں کا جذبہ آپ دیکھیں کہ کیا تھا. ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا اور ہم نے آپ کے دانت کھٹے کیے ہیں. اب آپ کو دوبارہ جب آپ یہ سیز فائر کی آپ جو وائلیشن کا راگ الاپ لیں کہ ہم کریں, یہ آپ نے کرنا ہے. یہ آپ بیسیکلی لیم ایکسکیوزز دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنے لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہمارے دانت ٹوٹے ہیں تو اب ہم ان پہ اٹیک کریں تو ہم آپ کو جھوٹ بولیں گے. تو اب ایسا نہیں ہوگا. اب دنیا نے اس چیز کو دیکھ لیا اور دنیا نے مان لیا, تو ایسا پاسبل نہیں. اور ہم نے بڑا اچھا آپ کو جواب دیا, آپ نے رات کے اندھیرے میں ہمارے پہ اٹیک کیا, اور آپ دیکھیں کہ ہم نے مارننگ میں دن دہاڑے جا کے وہاں پہ ان کو مزہ چکھا کے آئے ہیں. ہمارے ایئر فورس کے جوان جو ہیں, ہمارے شاہین جو ہیں. ان کو ہم نے طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح کرنا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ تم لوگ کر کے چلے جاؤ گے, اس کے ہم تو گھر میں گھس کے, اچھا وہ کہتے تھے نا گھر وہ میں ایک سلوگن تھا کہ گھر میں گھس کے ماریں گے, گھر میں گھس کے ماریں گے. ہم نے بتایا کہ گھر میں گھس کے مارنا کیسا ہوتا ہے. جی جی جاوید صاحب, یہ جو ان کا ارنب ہے اور یہ میجر گورو آریہ, یہ بار بار ایسا کہتے ہیں. تو اب ان کو جواب مل گیا. ان کو بتائیں کہ گھر میں گھس کے مارنا اسے کہتے ہیں. ہم آپ کے گھر میں آئے, ہم نے آپ کی جتنی آپ نے مہنگی اور جدید آپ نے ٹیک خریدا ہے بڑے بڑے ممالک سے, ہم نے ان کو فیل کر دیا. تو یہ اسے کہتے ہیں گھر میں گھس کے مارنا. بالکل, جیسے ڈی جی ایس پیار نے بھی کہا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو ہم بتائیں گے نہیں, دنیا خود دیکھے گی کہ ہم نے جواب دیا ہے. اور دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پاک فوج کے جو شاہین تھے وہ گئے بھارت میں اور جا کر وہاں پر تباہی پھیر دی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں انہوں نے جو یہ کہا کہ دنیا دیکھے گی, تو دنیا نے دیکھا, اس پہ بات کی, اور اس کو نہ صرف اس پہ بات کی بلکہ اس کو پاکستان کی سپریورٹی کو اس کو تسلیم کیا, ریکگنائز کیا. اور ایک نے نہیں, بہت بڑے کریڈیبل جو نیوز پیپرز ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, آپ ان کے جو اچھے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو دنیا نے نہ صرف سنا, دیکھا, جانا, بلکہ اس کو تسلیم بھی کیا. جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ, اگر ہم بات کریں میمز کی تو پاکستان نے ہر محاذ پر ہی جنگ لڑی ہے. نہ صرف یہ کہ ہمارے شاہین گئے وہاں پر جا کر تباہی پھیر کر آئے, بلکہ جو ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ میمز بنا رہے ہیں
انہوں نے بھی ایسی میمز بنائی کہ جو انڈیا میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں وہ مجبور ہو گئے کہنے کے لیے کہ جو یہ ہمارے بھارت میں میمز بنانے والے ہیں، ہمارے یہاں پر تو میمز بناتے ہیں لیکن اس سچویشن پر بھی جو پاکستانی میمرز ہیں وہ ہم سے بازی لے گئے. بات کی جائے اگر قوم کی تو قوم کا آپ دیکھ لیں مرال اتنا زیادہ بلند تھا کہ بچے Absolutely, بچے اسما نعرہ اس پہ تکبیر میں ایک ہمیں چھوٹا سا بلند کرتے ہوئے دکھائی دیے. absolutely اس پہ چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہوں گی کہ پوری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے، انڈیا کو پتہ لگ گیا کہ ہم کتنی ریزیلینٹ قوم ہیں. دیکھیں ان کو یہ بتا دیں کہ 20 سال ہم نے جنگ لڑی ہے ٹیررزم کے اگینسٹ، ہم ٹیررزم کا شکار رہے ہیں. اور اس میں ابھی میں کوئی کلیم نہیں کرنا چاہتی لیکن انڈیا کو پتا ہے کہ کس طرح سے انڈیا بھی اس میں اپنا رول پلے کرتا رہا ہے. تو ہمارے لیے یہ چیزیں جو ہے نا بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، ٹھیک ہے. ہمارے لیے یہ چیزیں جو ہیں اور لا الہ کے نام پہ، لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم لڑتے ہیں تو ہمارے جذبے بڑے ہائی ہیں. اور انہوں نے سب نے دیکھ لیا کہ اس اتنی دیکھیں ٹینس سچویشن میں لوگ کس طرح سے باہر نکلے ہیں، کوئی اندر نہیں گھسا، لوگ باہر نکلے ہیں، انہوں نے اپنی فورسز کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کے حوصلے بلند کیے ہیں اور اپنا بھی وہ خوش اس میں وہ اس چیز میں وہ ریزیلینٹ رہے ہیں. انہوں نے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں دیکھی اور ان کا جوش و خروش دیکھنے والا تھا کہ انڈیا اس وجہ سے دیکھیں یہ جو جنگ ہے نا یہ اسے کہتے ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر. تو سائیکولوجیکلی بھی ہم نے ان پہ اتنا امپیکٹ ڈال دیا ہے کہ ہم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، ہماری پروفیشنل فورسز ہیں. تو یہ اب یہ سائیکولوجیکل جو امپیکٹ ہے انڈیا پہ ہمارا روک پڑ گیا ہے اور ہمارا بالکل صحیح والا پڑا ہے. تو یہ ابھی رہے گا اگر یہ سیز فائر کی اس کو بریچ بھی کرتے ہیں سیز فائر کو تو یہ پھر دیکھیں گے کہ پھر اور مزہ یہ چکھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ وہ نا مجھے یاد آ گیا ایک ہمارے جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ بھی اور باقی بھی ہم لوگ کہتے ہی رہتے ہیں کہ ہم لوگ تیار ہیں. تو وہ لوگ شاید مذاق سمجھتے تھے کہ ہم تیار ہیں. ابھی انہوں نے شاید چیک کر لیا کہ ابھی یہ واقعی یہ تو تیار ہے، یہ تو بلکہ تیار سے بھی زیادہ وہ کہتے ہیں نا بمبار ہے. تو وہ انہوں نے شاید یہ ٹیسٹ کیا ہے ہمارا. اس کے بعد جب پتا چل گیا کہ وہ ہو یہ تو واقعی والی بات ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے پاپا کو کہا کہ پاپا جان چھوڑو ہماری. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے غفاری صاحب. اصل میں جو یہ باتوں سے اور یہ جو ایمپٹی ریٹرک ہے یا سلوگنز ہیں جیسے یہ انڈیا والے کرتے ہیں، ان کے ڈپلومیٹس ہیں، ان کے پولیٹیشنز ہیں، اسپیشلی پولیٹیشنز جو وار ہسٹیریا کریٹ کرتے ہیں، باتیں تو بہت کرتے ہیں. اب جب باری آئی ہے لڑنے کی تو کیسے ڈر کے بیٹھ گئے ہیں اور کس طرح سے مار کھائی انہوں نے اور بھاگے ہیں، پاؤں میں گرے ہیں ادھر جا کے ٹرمپ کے اور اس کی منت سماجت کی. اور اس پہ مودی صاحب پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اور بہت بڑے جو جرنلسٹ ہیں، بڑے نام ہیں، جو میڈیا ہاؤسز ہیں بڑے، جو جن کی کریڈیبلٹی ہے، وہاں کے پبلک ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اتنی آپ کلیم کرتے رہے کہ ہم 5ویں بڑی اکانومی ہیں، ہم یہ پاور ہیں، ہمارا انڈو پیسفک میں رول ہے، I2U2 کا پارٹ ہے، ہم کوڈ کا حصہ ہیں اور ہمیں دنیا ہر جگہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہم نے کیا اور ہم یہاں اس علاقے کے چودھری بننا چاہتے ہیں سب کانٹیننٹ کے اور جا کے بیٹھ گئے ادھر ساؤتھ ایشیا کے چودھری بننا چاہتے ہیں اور پاؤں میں بیٹھ گئے ہیں ٹرمپ کے. اس کی منت اللہ کیا کہ ہمیں بچاؤ پاکستان سے کیونکہ ہم نے جو اپنا ویپنز بنائے ہم نے کوئی ان کو شو آف کرنے کے لیے نہیں بنائے، ہم نے لڑنے کے لیے بنائے. اور کوئی ہماری سوورینٹی کو وائلیٹ کرے گا، جو ہماری ڈگنیٹی کو یا ہمیں بغیر کسی ثبوت پہ ہم پہ ٹیررزم کا الزام لگائے گا، اس کا مزہ وہ ہر محاذ پہ چکے گا، ڈپلومیٹک اور اس پہ ہمارا سوشلی جو لوگوں کی کوہیژن ہے یا اسٹرینتھ ہے لوگوں کی وہاں پہ بھی چکے گا. اور پھر ظاہر ہے ہماری جو ملٹری ہے وہ بالکل ایبسولوٹلی ریڈی ہے ہر چیز کے لیے، فائٹ کرنے کے لیے، اپنے وطن عزیز کو بچانے کے لیے اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے. اچھا انہوں نے پہلا ٹائم انہوں نے چیک کیا ہماری پاکستان آرمی کو، دوسرے ٹائم پہ انہوں نے چیک کیا ہماری پاکستان ایئر فورس کو، تیسری ٹائم پہ بھی صرف خبر چلی تھی کہ انہوں نے جناب ہماری پاکستان نیوی کو چیک کرنا ہے. ابھی یہ خبر چلی تھی لیکن پاکستان ایئر فورس نے ایسا پڑاؤ ڈالا ان کے گھر میں جا کے ایسا گھس کے مارا کہ وہ بھول ہی گئے. مسرت کا جو رابطہ ہے وہ ہم سے کہ منقطع پاکستان ہو گیا، منقطع ہو گیا، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، جشن کا سما ہے اور پاکستان کے تمام شہروں میں جو قوم ہے وہ بے انتہا خوش ہے. پاک افواج کے جو آپ کہہ لیں جوان ہیں ان کے اوپر پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، ان کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. آپ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا، میں تو آج سوچ رہا تھا کہ میں خود بھی مٹھائی جا کے ایک ڈبہ لے کے باہر آپ کو لے کے آنا چاہیے، لے کے آؤں گا. ابھی منگواتے ہیں مٹھائی کا ڈبہ ایک میں بھی ادھر بانٹنا چاہوں گا اور بانٹیں گے. اس کے بعد اور ہر نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا، میرے دوست ہیں، کافی دوست ہیں کیونکہ میں انڈین میڈیا پہ جاتا رہتا ہوں، وہاں پہ کافی
जो बैक साइड पे वो तो काफी दोस्त हैं मेरे, बाकी इंडिया में क्योंकि मैं दुबई रहा हूँ वहां पे काफी मेरे दोस्त हैं, वो सारे खुश हैं, ना सिर्फ इंडिया ना पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश और बाकी पूरी दुनिया जो अमन चाहती है वो सारी खुश है, सिवाय मेरे 7-8 निखट्टू भाइयों के। मेरे 7-8 निखट्टू भाई, मेजर गौरव आर्य, जनरल तो नहीं, उनको मैंने लाइव भी पूछा था कि जनाब आप इतने जो बड़े धनत्तर हैं, आप इतने बड़े 30 मार खाएं, तो आपको इतना उन्होंने नहीं ट्रेनिंग दी थी, या आप इतने इस काबिल नहीं थे कि आप मेजर से कुछ तरक्की कर पाते। मेजर एक समझने के स्टार्ट वाला हमारा ऑफिसर है, आप मेजर के उस पर रिटायर्ड होकर उसके बाद टीवी में बैठ के आप ऐसे जंगे लड़ते हैं, और आपको इतनी तमीज नहीं है कि किसी कौम के बारे में, किसी कौमी लीडर के बारे में किस तरह बात करनी है, आपको इतना भी नॉलेज नहीं दिया गया। आपकी सारी की सारी तरबियत, सारी की सारी जिंदगी, सारी की सारा जो अमल दखल है आपकी तरबियत का कहीं नजर नहीं आता आपकी बातों में। आप सारा दिन बैठ के पाकिस्तान जनरल आर्मी चीफ, हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, हमारे इदारे, उनके ऊपर बैठ के आप अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में बैठे रहते हैं। आप अगर इतने अक्लमंद और इतने जी शऊर होते तो मेजर से कम कुछ तो तरक्की कर जाते। आप मेजर के रैंक पर ही रिटायर्ड हो गए और उसके बाद आपको मुसल्लत कर दिया गया इधर टीवी पे बिठाकर, हमारा आमने सामने, आपका कई दफा मेरा टॉक शो आपके सामने, और आपके साथ मैंने ये पूछा था कि आप अगर इतने अक्लमंद और पढ़े लिखे हैं तो आप मेजर के ओहदे से आप रिटायर्ड हो जाएंगे। तो ये सवाल है, गुस्से मेजर गौरव आर्य, उसको तो खैर मैं जर्नलिस्ट नहीं मानता, वो तो खैर एक पालतू है, सिर्फ बोलने के लिए उसको बिठाया गया कि तुम जो हम उसके कान में बोलेंगे या जो हमारी मंशा होगी उस एक ऐसे इदारे की जो कि उनका बड़ा कोई किरदार ही नहीं है, उस किरदार का पालतू, उस इदारे का पालतू वो बैठा होता है बस बोलने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर बोलने के लिए। बोलने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं मीडिया में बैठा हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया पे बैठता तो शायद आपको वही वाला लफ्ज कहता जो आपके सामने बोला था। मेजर गौरव आर्य, अर्नब गोस्वामी, उसके साथ साथ जो तकरीबन जनरल जीडी बख्शी, उनके साथ भी मेरा कई दफा टाकरा हो चुका है, उनके साथ भी मेरी कई दफा बात हो चुकी है। ये सारे के सारे बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, जंग खत्म हुई है, ये बेरोजगार हो गए, अब इनको समझ नहीं आ रही इनको छुपना कहां है। कल अर्नब गोस्वामी ने तो अपना बता दिया मौकफ कि जनाब कौन होता है ये डोनाल्ड ट्रंप, ये सारा सिलसिला करवाने वाला। डोनाल्ड ट्रंप आपके पापा हैं, आप अपने पापा से बल्कि पूछें, नरेंद्र मोदी से पूछें, उनके भी वो पापा हैं, आपके तो वो ग्रैंडफादर हुए। तो आपको ये नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है और डोनाल्ड ट्रंप क्यों इसके अंदर इंटरवीन कर रहे हैं, तो आपको किसने कहा कि जर्नलिस्ट हैं? फिफ्थ फ्लोर वाले जर्नलिस्ट साहब, आपसे मैं यही बात करूंगा कि थोड़ा सा बड़े हो जाएं। आपको अगर बड़ा ओहदा मिल गया, वो मुझे पता है किसकी सिफारिश में मिला है, तो उसका थोड़ा सा पालन भी कर लें, उसको थोड़ा सा आगे, उसको वो थोड़ा सा तो साफ ही रहें। आप तो सारे के सारे वही बात है कि आपके लिए मैं फालतू वाला लफ्ज यूज कर सकता हूँ, जिस तरह की आप बातें करते हैं कि आपकी अगर रोजी रोटी बन रही तो आपका क्या लेना देना, आपको कोई शर्म आती है, आपको कोई लिहाज है? वहां पर आपके भारत के अंदर कितनी वो नुकसान हुआ है, हम उसका सासों का नुकसान देख लें, हम उसका मिलिट्री का नुकसान देख लें। हमने तो हम लोग तो वो अटैक करते हैं ना, टारगेट के ऊपर अटैक करते हैं। हम आपकी तरह बुजदल नहीं है, आपकी फौज की तरह बुजदल नहीं है कि जहां पे आके बच्चों के ऊपर हमले करें, मसाजिद के ऊपर हमले करें। आप वहां पे भी हमले करते हैं हमारे मुसलमानों के ऊपर, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं, जितने भी वहां पर अकलियत है वहां पे भी तंग है। इधर भी आपने हमारी उसके ऊपर आके इबादत गाहों पर हमले कर दिए, बच्चों पर हमले कर दिए। बेशर्मो, कम से कम अपनी इतनी ट्रेनिंग का ख्याल कर लो। अगर आप कोई प्रोफेशनल आर्मी होती तो वो इस चीज का ख्याल रखती कि हमने अटैक किसको करना है। आप लोगों का तो अटैक ही सीधा नहीं है, आप लोग तो अटैक भी अपने उसके ऊपर नहीं करते हो जो आपको पढ़ाया गया होगा। आपकी भी तो कोई तरबियत होती होगी कि नहीं तरबियत होती है आपके इदारों के अंदर। आप लोगों ने हमारे बच्चों के ऊपर निशाना बनाया, खवातीन के ऊपर निशाना बनाया, घरों के ऊपर निशाना बनाया। हम लोगों ने कहां पे ट्रैक, अब पता है उनसे पूछना जिनको चोटें लगी है ना, इस वक्त अस्पतालों में होंगे, अगर वो कुछ जिंदा बच गए तो उनसे पूछना, क्योंकि आप लोगों ने तो खुद बताना नहीं है कि आप लोगों के कितने जान से गए और कितने अस्पतालों के अंदर जिंदगी भर उसके अंदर गए, जख्मी हो गए। शायद उनमें से किसी को आप देने, अभिनंदन को तो आपने दिया था अवार्ड, क्योंकि वो यहाँ से चाय पी के कामयाबी से वापस चला गया था। उसको गाजी ना कहना, उसको हीरो भी ना कहा करो। हमारा तो वो क्या कहते हैं, अच्छा बच्चा है, उसने चाय टी इज फैंटास्टिक एक स्लोगन भी दे गया, क्योंकि हमारी वाकई चाय जबरदस्त है। और अर्नब गोस्वामी, तुम्हें बड़ा शौक है तो आओ इधर, तुम्हें चाय पिलाते हैं। तुम जिसका कह रहे हो ना, लाहौर के अंदर तबाही हो गई, कराची के अंदर तबाही हो गई, सारे इस्लाह के अंदर वहां पर इंडियन आर्मी पहुंच गई। इंडियन आर्मी क्या, इंडियन आर्मी का कोई जासूस भी आता है ना, ड्रोन, जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, उसको भी पकड़ के हमारे बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ, ड्रोनों के साथ। आओ आपको दिखाते हैं आपके ड्रोन के हशर क्या हुआ है यहाँ पे।
आपकी टेक्नोलॉजी फेल, आपकी मिलिट्री फेल, आपकी जो मीडिया, सबसे बड़ा फेलियर आप लोगों का मीडिया का है, जिन्होंने यहाँ पर इंतहाई खराबी का सामान किया। आपकी मीडिया ने जितना, ना सिर्फ पाकिस्तान में अगर हमारे को थोड़े बहुत डरे होंगे ना दकियानूस, वो भी आपके मीडिया की वजह से डरे होंगे, नहीं तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे खवातीन सब सड़कों के ऊपर थे आखिरी टाइम तक। जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो हम लोग शुक्राने के नफल पढ़े हैं, हम लोगों ने खुशी मनाई है, हम लोगों ने मुंह मीठा किया है, हम लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो अमन चाहते हैं, आपके लोग भी अमन चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तकलीफ में वो आए जिनके जो पालतू थे उनको सिर्फ तकलीफ आई, इसके अलावा किसी को तकलीफ नहीं आई। सर बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हम चाहते हैं और हम अमन पसंद ही कौम है, लेकिन अगर हम कौम का ये मुआवजा करें, पाकिस्तानी कौम का इंडिया की कौम से मुआवजा करें, तो आप देखिए कि हमारी कौम इतनी पुरजोश थी कि वो कह रही थी जंग हो, लेकिन वो सिर्फ शुगल था ये। लेकिन हम अमन पसंद कौम है, हम चाहते हैं अपने हमसायों के साथ अमन चाहते हैं, और हम मुल्क में भी और इस दुनिया में भी अमन ही चाहते हैं। सर ये बताइएगा कि आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे इंडिया को? हाँ बिल्कुल, पैगाम यही है कि वो जो आप जिनका तज़किरा कर रहे हैं वो मीम्स हैं, वो हमारे जो यूथ है ना वो अपनी तरफ से शुगल मेला लगाया हुआ है, शुगल मेला नहीं, वो उनको मैसेज दे रहे थे, अपनी टोन में मैसेज दे रहे थे कि आपकी जंग के ऐलान को हम इतना सीरियस लेते हैं कि हम उसको मजाक समझते हैं, हम उसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की बात को हम इतना सीरियस लेते हैं। आपकी इंडियन की तरफ से जो मिलिट्री है या जो भी आप लोग बैठे मीडिया वाले हैं, जो आप पैगाम दे रहे हैं ना अपनी तरफ से बड़े संजीदा होके कि आज रात को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम आपकी इन गीदड़ बत्तियों को इतना सीरियस लेते हैं कि हम उसको मजाक में टाल रहे हैं, हम उसको मजाक में उड़ा रहे हैं, हम उसके ऊपर अपनी पैरोडीज बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं कि ये अब क्या पिद्दी का शोरबा, आप लोगों से कुछ होना ही नहीं है। हमें पता है हमारा जज्बा, हमारा जुनून, हमारा पाकिस्तान अफवाज, हमारे इदारे, हमारे वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो बैठे हुए हैं, जो कि हमारे कह ले कि कफन पहन के जाते हैं बाहर। अभी जो हमारे 3 पायलट्स गए उनके अंदर एक हमारे अकलियती भाई थे, वो भी कफन बांध के गए, उन्होंने लिख के गए हैं कि जनाब अगर हमें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, हमारा इदारा या हमारा मुल्क इसका जिम्मेदार नहीं होगा, हमारा सिर्फ एक तकाजा है कि हमें पाकिस्तानी परचम के अंदर वो किया जाए, कब्र में उतारा जाए। वो भी आप लोगों को वहां पर बता के आ गए, वहां पे घर पहुंच के आ गए, हालांकि हम तो मरने के लिए आए थे, लेकिन तुम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि तुम अपने घर आने वालों को जो आके आपकी तबाही करके वापस जा रहे हैं उसको कुछ क्राच भी लगा के दिखा दो। हंसते हुए गए थे, हंसते हुए वापस आए हैं, रुला के आप लोगों को। ये है हमारा पैगाम और ये है हमारी कौम, हमारे इदारे। हम जाग रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ हम मजाक के तौर पे लेते हैं, हमने कभी सीरियस ही नहीं लिया। ये था हमारा पैगाम आपके इस पूरे जंगी माहौल में। बिल्कुल, और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी पाकिस्तान को मिटाने का ख्वाब देखेगा वो सफाई हस्ती से खुद मिटेगा, क्योंकि हम लड़ते हैं खुदा के नाम पर और हमारे जो सीने हैं वो ईमान की रोशनी से मुनव्वर है। 7 न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।